الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مختلف خصوصیات اور مختلف امتیازات سے نوازا ہے. مثلا ایک دور ایسا گزرا ہے کہ اس دور میں جدید ترین علم اور ماڈرن ایجوکیشن کے لیے فلسفے کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، خصوصاً جب اہل اسلام اور مسلمانوں کو یورپ اور یونان کے علاقوں میں فتوحات نصیب ہوئی اور وہاں پہ ایسی کتابیں مسلمانوں کو ملی جن میں فلسفے کی بنیاد، فلسفے کے علوم اور اصول سب کے سب اس میں شامل ہیں. لیکن ظاہر بات ہے جنہوں نے اس کو قبول کیا ہے اور فلسفے یا اس طرح کے جتنے بھی فنون اور علوم ہیں ان کو اسلامی تعلیمات میں شامل کیا ہے، اس سے پہلے تمام اہل اسلام اور علماء نے یہ کوشش فرمائی ہے کہ اس کے اندر موجود اسلام کے خلاف اگر کوئی قاعدہ ہے، اسلام کی تعلیمات کے منافی کوئی بات ہے تو اس کے متبادل نظام، اس کا متبادل قاعدہ اور اس سے بہتر قانون وضع کر کے دیا. اور فلسفے والوں نے بڑا غور و فکر کی اور بہت زیادہ تحقیق کی. انسان کی تعریف اور انسان کے ایک ایسی خصوصیت جو دوسروں میں نہ پائی جاتی ہو. کہا گیا کہ جو انسان ہے یہ حیوان ناطق ہے، یعنی ایک ایسی مخلوق ہے جو کلام کرنے پہ حیثیت، کلام کرنے پہ قادر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کریم میں
ایسے مقامات کے جہاں انسان کی تخلیق اور انسان کا آگے بڑھنا، انسان کی فضائل، قرآن کریم نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور یہاں غور کیجئے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم پہ بات فرمائی. کلام اس طرح شروع فرمایا کہ اللہ کی ذات عظیم ہے، رحمتوں والی ہے، بہت بڑی ہے، اور اس نے انسان کو قرآن کریم کی تعلیم عطا فرمائی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل سلیم سے نوازا، ہمیں خیر اور شر میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ہمیں عبادت کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ، اسی طرح کھانا پینا ہے تو اس کی بھی مکمل تعلیم، اگر سونا ہے اٹھنا ہے تو اس کی بھی مکمل آداب، امور خانہ داری ہے تو اس کے لیے بھی مکمل نظام، معاشرت ہے تو اس کے لیے بھی پورے قاعدے موجود. اسلامی معیشت ایک کامیاب اور دنیا کی اعلیٰ ترین معیشت ہے. ان تمام چیزوں کی موجودگی میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر ایک بہت عظیم احسان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں عقل اور فراست، فہم، سمجھ کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے کہ جو شخص مطلقاً عقل کا غلام ہو جائے یا ہر چیز کو اپنی عقل کے ترازو پہ تولنے لگے، تو ایسا شخص یقیناً وہ گمراہ ہو. اس لیے کہ اسلامی احکام بے شمار ہیں، اور اسلامی احکام بہت سارے ایسے ہیں کہ جس میں اہل اسلام کو یہ کہا گیا ہے کہ دیکھا جائے کہ تم اتباع کیسی کرتے ہو. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، بہت ہی آسان مثال. ابھی کچھ ایام قبل عید الاضحیٰ گزری ہے، عشرہ ذی الحجہ گزرا ہے، اور بعض ناسمجھ وہ یہ بات کر رہے ہیں، کرتے ہوئے نظر آئے کہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور لاکھوں روپے، اربوں روپے جو ہیں وہ جانوروں کے اوپر خرچ کر کے ان کو خرید کے لانا، ان کو پالنا، اس پہ الگ پیسے خرچ ہوں گے، پھر اس کو ذبح کروانا. تو بعض ناسمجھ اور اسلام کی تعلیمات سے بظاہر دور افراد جو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ قربانی کی ضرورت نہیں. اور یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ایک ایسا عمل جس کا نام ہی قربانی ہے، اور جس کا نام ہی جان فدا کرنا ہے، جس کا نام ہی اللہ تبارک و تعالی کے لیے قربان کرنا ہے، ایسے عمل کو اپنی عقل پہ پرکھنا یہ قربانی کے فلسفے کے ہی خلاف ہے. آپ یا وہ فرد جو قربانی کرنے میں کچھ گرانی محسوس کر رہا ہے یا اس کے عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے،
اس سے صرف ایک سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے پیسوں میں سے جو جانور خرید کے لائیں گے اس کو ذبح کریں گے، یہ زیادہ بڑی قربانی ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گلے پہ جو چھری پھیری وہ زیادہ بڑی قربانی؟ مال تو آتا رہتا ہے اور خرچ ہوتا رہتا ہے، یقیناً ایک ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو باقاعدہ تلقین فرمائی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، یہود اور نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کا انجام دردناک عذاب ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام خلیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر، مورخین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اسماعیل کو، تو جیسے انبیاء کی سنت تھی اور اولیاء کا طریقہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تلقین فرمایا ہے کہ جب ایک مسلمان مومن پر کوئی تکالیف آنے لگے یا کوئی آزمائش آنے لگے، کوئی مصیبت آ جائے، تو اس کے لیے سب سے بہتر راہ نجات وہ صدقہ ہے۔ الصدقہ تدفع بلاء الدنیا یا الہدیہ تدفع بلاء الدنیا والصدقہ تدفع بلاء الآخرہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، اگر ایک مومن مسلمان اپنے اہل و عیال پہ، اپنے نوکروں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ حقوق مالیہ میں سے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق ادا کرتا رہے، تو دنیا کے اندر آنے والی جو مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، اس کے لیے یہ بدل بن جاتا ہے اور وہ آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقۃ، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک مسلمان مومن جب اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی، اپنے بچے، تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہی مراد ہے، کیونکہ صدقے کی دو حیثیت، ایک نفل اور حقوق مالیہ ادا کرنے کی ہے اور دوسری ہدیت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کھانے کی کوئی چیز ہو تو لے آئیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس وقت موجود نہیں ہے کچھ بھی گھر میں، حالانکہ چولہے پہ ہانڈی رکھی تھی اور اس میں گوشت پک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ سامنے گوشت پک رہا ہے، یہ کس کا ہے، کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ بریرہ جو کنیز تھی، ان کو کسی نے صدقہ دیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت وہ صدقہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا ہے، اور شریعت مطہرہ کے اندر اس قاعدے سے بہت سارے قانون اور بہت ساری قواعد وہ طے کر لیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہا صدقۃ ولنا ہدیہ، یہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے، اور اگر وہ یہ ہمیں کھلانا چاہے یا کچھ اس میں سے ہبہ کرنا چاہے تو وہ ہمارے لیے ہدیہ بن جائے گا۔ کتنا حسین دین ہے ہمارا، کتنا کامل دین ہے، نہ کوئی جرمانہ لگا، نہ کوئی فیس لگی، نہ کوئی شرائط، نہ کوئی مخصوص حالات کا مطالبہ کیا گیا، بس نیت بدل دی، اس کے بعد حکم بھی بدل گیا۔ اسی طرح اس وقت جو ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، اور اس دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے رجوع الی اللہ۔ دنیاوی اسباب کے درجے میں ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ وہ اسباب بھی ہمارے پاس مکمل نہیں ہیں، نہ خدائی ملا، نہ وصال ایسے ہم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، جو ایک کام کرنے کا شوق ہے اور ایک کام کی طرف بڑی توجہ ہے، وہ ہے اہل مغرب کی ترقی اور ان کی نقل کرنا۔ اس میں بھی وہ ناقص ہے، ناکام ہے، آپ کے سامنے احوال موجود ہیں، تو اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔ بڑی کوششیں کر کے دیکھ لی، وقتاً فوقتاً، کبھی ایک لاک ڈاؤن، کبھی دوسرا لاک ڈاؤن، کبھی ایک قسم کی پابندیاں، کبھی دوسرے قسم کی پابندیاں، کبھی نئی شرائط، اور ہر اقدام کے بعد جب احوال دیکھے جاتے ہیں تو پہلے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ الحمدللہ ملک خدا داد پاکستان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں عطا کیا ہوا ایک عظیم تحفہ اور ایک عظیم نعمت۔ آپ سب عقلاء اور سمجھدار مسلمان سامنے موجود ہیں۔ کتنے بار وزیر اعظم نے یہ کہا کہ مسلمان نوافل پڑھیں، مسلمان استغفار کریں، مسلمان دعا کریں، مسلمان صدقے دیں، کوئی دور دور تک تو اس طرف ذکر بھی نہیں کیا جاتا۔ وزراء، سفراء اور مشیروں کی ایک فوج ہے۔ اسلام آباد کے اندر عام عوام کے لیے جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ وزراء اور مشیر ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور سب ایک سے ایک اپنے نزدیک تیس مار خان بھی ہے، اور بڑے خطرناک بھی ہیں، بڑے تیز بھی ہیں۔ کسی ایک کا نام لے لیجیے جس نے یہ کہا ہو کہ اب وقت آ گیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق ایک موجودہ بیماری، ایک موجودہ آزمائش، ایک مصیبت، ایک فتنہ، اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یقینی اور کامیابی کے راستے بتائے ہیں، ان راستوں پہ چلنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عمل مبارک اور آپ کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے، بکمال طریقے سے ہم تک پہنچتے ہوئے اور بحفاظت طریقے سے ہم تک پہنچنے کے بعد بھی اگر ہم دوسرے راستے اختیار کریں، دوسری تعلیمات کو اپنائیں، تو ایسے احوال میں قرآن کریم نے خود اس کا انجام بھی سنایا ہے۔
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ جو دین اسلام کا راستہ ہے، وحدانیت کا راستہ ہے، اس کی اتباع کرنی چاہیے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس کے علاوہ دیگر راستوں کی طرف، دوسرے ادیان کی طرف نہیں جانا. اگر ایسا کیا تو راستہ تم سے خلط ملط ہو جائے گا، گم ہو جائے گا. میرے محترم بھائیوں، یہ پیغام اور یہ احکام اسلام کے اس وقت سے اور اس دن سے موجود ہیں جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر قیام فرما کے اعلان فرمایا تھا، ایک ایک قبیلہ، ایک ایک خاندان، ایک ایک فرد، ان کو طلب فرمایا اور ان کو اللہ تعالی کی طرف سے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان والے، اپنے قرابت دار، سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا پیغام پہنچایا. اس دین اسلام کے پیغام کے پہنچ جانے کے بعد اور اس کا بکمال ہم تک وصول ہو جانے کے بعد اہل اسلام اس راستے سے دوسرے راستے کی طرف اگر جاتے ہیں اور دنیا کا کوئی معاملہ ہو یا دین کا کوئی معاملہ ہو، اس میں ضمانت کامیابی کی وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، خلیفۃ ثانی، خلیفہ مسلمین، آپ کی خلافت میں جب اہل اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خوب قوت، طاقت اور فتوحات سے نوازا، تو بادشاہ روم کو حضرت عمر کی انقلابی اور عظیم خلافت وہ خطرہ محسوس ہونے لگی، اور اس نے کچھ بندے تیار کیے کہ جو مدینہ منورہ جائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قریب سے دیکھیں اور واپس آ کے یہ رپورٹ پیش کریں، انٹیلیجنس رپورٹ کہ خلیفۃ المسلمین کس طبیعت کے ہیں، کس طرح ان کے عادات و اطوار ہیں، کیسے ان کے اخلاق ہیں، کتنے عقل اور فہم رکھتے ہیں. ایک قسم کا اس نے اندازہ لینا چاہا کہ جو میرا دشمن ہے، میرے مقابلے پہ جو شخص ہے وہ کس طرح کا آدمی ہے. مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عقل مند دشمن سے دشمنی میں وہ آپ کو ایسے نئے نئے قاعدے، نئے نئے طریقے، نئے نئے پینترے وہ آپ کو سکھا دے گا جو اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں. یعنی آپ اس کے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. اور بیوقوف دوست آپ کے لیے بھلائی چاہ رہا ہوگا، اچھائی چاہ رہا ہوگا، لیکن کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے گا کہ خود بھی لے ڈوبا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے. بادشاہ روم کے جاسوس آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑے غور سے دیکھا، قریب سے دیکھا، اور چند دنوں میں واپس چلے گئے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے جو رپورٹ پیش کی اس میں اہم بات اور خلاصہ کلام یہ تھا کہ لا یخدع ولا یخدع. خلیفۃ المؤمنین اور مسلمان خود دھوکہ دیتے بھی نہیں ہیں اور دھوکہ کھاتے بھی نہیں.
بادشاہ روم نے جب یہ بات سنی تو بہت زیادہ غمگین ہوا اور پریشان ہو گیا. اور یہ وہ موقع ہے جہاں پہ پھر قسطنطنیہ جسے آج کل استنبول کہتے ہیں، یہاں سے رومیوں نے اپنی دارالحکومت کو منتقل کیا ہے روم کی طرف، اس لیے کہ اہل اسلام ان کے دروازے پہ پہنچ گئے تھے اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے پھر فتوحات نصیب فرما دی. تو دیکھیے بادشاہ روم ہرقل ایک کافر ہے، اس کے پاس ایمان کی روشنی، وحدانیت کی ہدایت، سنت کی نور اس سے محروم ہے وہ، لیکن ظاہر بات ہے دنیا کے معاملات اور دنیا کے تجربات سے واقف. اور جب اس کو یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کا خلیفہ وہ لا یخدع ولا یخدع، نہ دھوکہ دے گا اور نہ دھوکہ کھائے گا، ہرقل سمجھ گیا کہ ایسا شخص جس کی فہم، عقل اور فراست کامل ہو، ایسے شخص کے ساتھ لڑنا یا اس سے جیتنا یہ بہت مشکل کام ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یا ان سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ کون افراد ہیں؟ کہاں سے پڑھ کے آئے؟ کون سی ڈگریاں ہیں ان کے پاس؟ یہ MIT نہیں گئے، نہ آکسفورڈ گئے، بلکہ ہاں ان کا جو معلم اور ان کے استاد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے پیغمبر، ہم آپ کے اوپر جو قرآن کریم نازل کر رہے ہیں، اسلامی احکام اور شرائع نازل کر رہے ہیں، یہ آپ آگے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے احکام اور آپ کے ارشادات وہ باقاعدہ قرآن کریم کا حصہ ہیں اور مفسرین نے ثابت کیا ہے. مثلا میں نے ابھی آیت پڑھی کہ جو ذکر ہے، ذکر کیا چیز ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ذکر سے مراد اس آیت میں قرآن کریم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کیا بیان کیا؟ قرآن کریم بیان کیا. لیکن آگے جا کے ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہی ذکر قرار دیا، ذکر الرسول. یہاں جا کے مفسرین نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ذکر سے مراد توحید بھی ہے اور ذکر سے مراد رسالت بھی ہے. یہ ایک دوسرے کے بغیر ناقص ہے، نامکمل ہے. اور صرف یہاں بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ ذکر وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. تو توحید بھی آ گئی، سنت بھی آ گئی اور عبادت بھی آ گئی. اور یہی تین عمل ہیں ہمارے دین اسلام کے اندر. جتنے بھی اعمال آپ کریں گے یا جتنی بھی کوششیں کریں گے، سب سے پہلا قاعدہ اور اصول وہ یہ ہے کہ عقیدہ دیکھا جائے. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں. ایک اللہ ہی صرف مشکل کشا، ایک اللہ ہی صرف حاجت روا، ایک اللہ ہی صرف مدد رسا، ایک اللہ ہی صرف حاضر اور ناظر، ایک اللہ ہی فریاد سننے والا، ایک اللہ ہی دعا قبول کرنے والا، ایک اللہ ہی رزق دینے والا، ایک اللہ ہی رزق بند کرنے والا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رزق کم ہو جائے فیقول ربی اہانن، تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے کہ میری توہین کی جا رہی ہے اور میرے مقام میں کمی آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دعا کریں، آپ استغفار کریں، آپ صدقہ کریں، آپ حقوق مالیہ کو ادا کریں، آپ قرابت داری قائم کریں، لڑائی جھگڑوں کو ختم کریں، اختلافات کی ہوا کو اطمینان کی ہوا میں، محبت کی ہوا میں تبدیل کریں، اور اپنے عقیدے کو خالصاً للہ فی اللہ، اہل سنت والجماعت، ائمہ کرام، صحابہ کرام نے جس طرح اس کی تفاصیل فرمائی ہے اس کا اپنانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور جب عقیدہ درست ہو گیا اور اس کی معلومات، ضروری مسائل سیکھ لیے گئے، اب دوسرا نمبر آتا ہے اتباع۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اگر کوئی شخص ہے کہ آج میرا موڈ بہت اچھا ہے اور میں زبردست عبادت کرنا چاہتا ہوں، لہذا جمعے کی نماز آج میں 4 رکعت پڑھوں گا، کوئی کائنات میں ایسا عالم، مفتی، محدث، مفسر نہیں جو اس کو جائز قرار دے اور درست عمل قرار دے، اس لیے کہ اس میں اتباع نہیں ہے، اور دین نام ہی اتباع ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ، آپ کے اعمال، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات، اس کے موافق عمل ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور اور مقبول ہوگا۔ یہ جو بدعات ہیں اور دین اسلام میں اپنی طرف سے اضافات کیے گئے ہیں، آخر مسئلہ کیا ہے، لڑائی کیا ہے؟ یہی لڑائی۔ کسی ایک عالم کا احمد رضا خان سے کیا دشمنی ہوگی، یا اکابر دیوبند کا اکابر بریلوی سے کیا معاملات ہوں گے؟ نہ ان کا آپس میں کوئی قرضہ ہے، نہ کوئی ان کا کوئی رشتہ ہے۔ ہاں، اتنی سی بات ہے کہ وہ ان کو معلوم ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو عبادات اور جو اعمال انہوں نے شریعت کا حصہ بنا لیے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہ اس کا کوئی ذکر، نہ اس کا کوئی عمل، نہ اس کا کوئی حکم، تو یہ شریعت کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ خلفائے راشدین کے ادوار میں اور اس کے بعد صحابہ کرام کے ادوار میں جو اعمال کیے گئے وہ اعمال کامل ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دین کامل ہو چکا ہے، اس میں اضافات، اس میں کمی بیشی اور اس میں مزید اپنی طرف سے ایڈیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ 2 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات کہ عقیدے کا درست ہونا یہ لازم ہے، اس لیے کہ اگر العیاذ باللہ عقیدہ ہی درست نہ ہوا تو پھر اس کے اوپر جتنے بھی اعمال مرتب ہوں گے، جتنی بھی دعائیں مرتب ہوں گی، جتنے بھی حصول ثواب کی کوششیں کی جائیں گی، وہ سب رائنا چلی جائیں گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خشت اول چون ہر معمار کج تا سریا میر و دیوار کج، شیخ سعدی کا شعر ہے کہ مستری جب پہلا پتھر ہی غلط رکھے گا تو دیوار آسمان تک چلی جائے وہ ٹیڑھی نہیں۔ اس کے بعد عقیدے کی درستگی کے بعد سنت کا اپنانا یہ نہایت ضروری ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہرقل روم نے جب سنا تو وہ پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ ان سے مقابلہ مشکل ہے. یہ فراست، یہ تعلیم، یہ مقام، یہ سنت کی اتباع سے آیا ہے. کیونکہ صحابہ کرام کا ایک ہی کام ہوتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات طیبہ کو ضبط کریں، اور اس چیز میں وہ اتنا سنجیدہ تھے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہی مدینہ منورہ ہجرت کے بعد ایک غلام رکھا تھا، اور وہ غلام بڑا عاقل، بالغ، سمجھنے والا، فہیم. اس کو یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ جب میں بازار جاؤں، جب میں گھر کے کام کاج میں لگا ہوں، اس دوران جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اعمال، افعال، ارشادات، واقعات پیش آ رہے ہیں، وہ آپ نے اچھی طرح سمجھ کے آگے جا کے پھر مجھے سنانا. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی ثم حدث بكل ما سمع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور وہ تر و تازہ اور خوشحال ہو جائے. نظر وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. جس نے میری بات سنی اور اس کو مکمل طور پر محفوظ کیا اور آگے مسلمانوں تک پہنچا دیا. تمام محدثین، مفسرین، فقہاء، علماء، ایک مسلمان بھائی جو دوسرے مسلمان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ارشاد، آپ کا کوئی حکم، آپ کا کوئی عمل بتائے تو اس حدیث کا وہ مصداق ہے اور باقاعدہ وہ انوارات کا مستحق ہو جاتا تھا. تیسری چیز آ جاتی ہے، اب یہ وقت آ گیا ہے پریکٹیکل کا، عقیدہ. اور اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ جب یہ حاصل ہو جائے اور اس کی روشنی حاصل ہو جائے تو ان دونوں رہنمائیوں کے درمیان میں رہتے ہوئے، توحید اور سنت کے درمیان میں ہم نے عبادت کرنی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اب جو عبادت قائم ہوگی، اب جو نماز قائم ہوگی، وہ خالصتاً للہ فی اللہ ذکر ہوگا. اس عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی توبہ، استغفار، اور ہم وقت مغفرت کا طالب ہونا، یہ ایک مسلمان کے قاعدے اور قوانین میں شامل ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں امامت فرما رہے ہیں اور اس دوران وہ بدبخت غلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ حملہ آور ہوا اور خنجر آپ کو لگا، تکلیف ہوئی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ نماز پوری کرو اور مختصر کرو. فقرأ الفلق والناس. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے مکمل فرمائی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر لے جایا گیا، طبیب آئے، علاج شروع ہوا. اس دوران میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور حضرت عمر کو دیکھ کے بڑے روئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ کیا زبردست انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب، آپ کا خلیفہ اور اسلام کا ایک پہاڑ، خلیفۃ المومنین، امیر،
قرآن کی تعلیمات سے بھرپور طریقے سے واقف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ، اللہ کے احکام کے لیے آہنی دیوار. یہ کیا ہو گیا ہے، کیسے ہو گیا پریشانی. ایسے احوال میں طبیب نے کہا اوصی یا امیر المومنین، حضرت آپ وصیت کیجئے. طبیب کو اندازہ ہو گیا ابھی اس وقت تک حالات کنٹرول میں تھے، اور صحابہ کرام کو کبھی امید تھی کہ بچ جائیں گے اور طبیعت بہتر ہو جائے گی. لیکن پھر ایسا وقت آیا کہ طبیب نے کہا کہ اب مجھے بظاہر مشکل رہا ہے، حضرت کے اندر جو آنتیں تھیں وہ سب متاثر ہو چکی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صہیب سے فرمایا کہ میرے بھائی، آپ نے جو کچھ فرمایا یہ تمام فضائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ عظیم احسانات، لیکن اب بھی میں مغفرت کا طالب. ایک شخص کے بارے میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، غالباً حاتم طائی کے بارے میں آتا تھا. اتنا سخی اور اتنا زیادہ معروف، بھٹکوں کو راستہ دکھانا، رات کے راہیوں کو ٹھکانہ دینا، بھوکوں کو کھانا کھلانا. کیا یہ سارے اعمال اور یہ ساری نیکیاں اس شخص کو جنت پہنچائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ اس نے اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت وہ نہیں. تو حالات جیسے بھی ہوں، واقعات جیسے بھی ہوں، مشکلات جیسی بھی ہوں، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ تلعب. اس وقت میں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد، یعنی استاد کے استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ حرمین والوں، لو ابصرتنا، اگر آپ ہمیں دیکھ لیتے، لعلمت انک فی العبادۃ تلعب، تو پتہ چل جاتا کہ آپ عبادت میں کھیل رہے ہیں. یعنی ایسی آزمائشیں، ایسی مشکلات، ایسے حالات آئے ہیں، ہمارے اسلاف نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر فضل و کرم کہ ہماری 1400 سالہ تاریخ وہ ایک سنہری تاریخ ہے. اس میں مثالیں قابل تقلید ہیں، اور اس میں مثالیں وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے قابل فخر ہے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ یہ جو اس وقت آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ جلد ہمیں اسے نجات عطا فرمائے، بیماریوں سے محفوظ رکھے، ہمارے آپ کے تمام یہ احوال، گھرانے، خاندان، رشتہ دار، اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر و عافیت کے فیصلے فرمائے. لیکن یہ جو ہم صرف اور صرف لاک ڈاؤن اور ویکسین کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ نہ ہمیں دعا کی فکر ہے، نہ استغفار کی فکر ہے، نہ عبادت کی فکر ہے، نہ رجوع الی اللہ کا کوئی قاعدہ کرینہ ہے، اور نہ ہی ہمارے نام نہاد قائدین کی طرف سے اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے. ضروری ہے کہ اہل اسلام کو یہ بات بھی سمجھائی جائے اور توجہ دلائی جائے. اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.